दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कौमी असम्बली ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की जंग की शदीद मज़म्मत की गई है। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकते हैं। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने आज इस्लामाबाद में 7 अरब 87 करोड़ रुपए मालियत के 2 तरक्काती मंसूबों की मंजूरी दी। ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे की फंडिंग बहाल करने का ऐलान किया है। आज कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला क्वेटा ग्लेडिएटर्स से होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से नबरदाज़मा है और माजी में इस वजह से हमें अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने अपनी गुज़िश्ता मुद्दत में 24 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया था जिसको दुगना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के नुकसानदेह असरात और शजरकारी के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए मुल्क भर खुसूसन तालीमी इदारों में तमाम मुमकिन कोशिशें करनी चाहिए। कौमी असम्बली ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें फ़लस्तीनियों पर जारी वहशाना इसराइली मज़ालिम की पुरज़ोर मज़म्मत की गई है। शाज़िया मरी की तरफ से पेश करदा करारदाद में इसराइल की मुसलसल जारियत की मज़म्मत की गई जिसमें गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक 30,000 से ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ है। करारदाद में वफाकी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो आलमी बरादरी पर दबाव डालने के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करे ताकि गज़ा में जंग बंदी हो सके। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने नवीद कमर और दीगर अरकान की जानिब से पेश किए गए तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में कहा कि केले और प्याज की बरामद पर आरसी पाबंदी सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के लिए है। उन्होंने कहा कि फैसला वज़ारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक की समरी पर वफाकी काबीना ने किया। उन्होंने कहा कि इन अजनास की बरामद पर पाबंदी अगले माह की 15 तारीख तक बरकरार रहेगी। इससे पहले इजलास के आगाज़ में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर नई मुंतखब 5 अरकान ने आज हलफ उठाया। स्पीकर सरदार एयाज सादिक ने उनसे हलफ लिया। ऐवान में गज़ा में फ़लस्तीनी शुहदा के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने आज ऐवान में 2 बिल पेश किए जिनमें सिविल अदालतों का तरमीमी बिल मशरियात 2024 और लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी का तरमीमी बिल मशरियात 2024 शामिल है। स्पीकर ने ये बिल्स मुतालिका कायमा कमेटियों को भिजवा दिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में 7 ऑर्डिनेंस भी पेश किए। इनमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का तरमीमी ऑर्डिनेंस मशरिया 2023, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का तरमीमी ऑर्डिनेंस मशरिया 2023, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड तरमीमी ऑर्डिनेंस मशरिया 2023, नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस मशरिया 2023, फौजदारी कानून का तरमीमी ऑर्डिनेंस मशरिया 2023, निजकारी कमीशन का तरमीमी ऑर्डिनेंस मशरिया 2023 और टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल के क़याम का ऑर्डिनेंस मशरिया 2023 शामिल हैं। बाद में ऐवान का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग अगले माह की 2 तारीख को होगी। रवा माह की 19 तारीख को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्त रवा माह की 26 तारीख को जारी की जाएगी जबकि उम्मीदवार रवा माह की 27 तारीख तक अपने कागजात वापस ले सकेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज गढ़ी खुदाबख्श लाड़काना पहुंचे जहां उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर मज़ारात पर फातिहा पढ़ी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नक्श कदम पर चलने का अज़्म ज़ाहिर किया।
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں 7 ارب 87 کروڑ روپے مالیت کے 2 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی۔ یہ منصوبے جیوانی سے گوادر تک 220 کے وی کی ترسیلی لائن سمیت 132 کے وی کی دوسری سرکٹ اسٹرنگنگ ترسیلی لائن کی تعمیر اور ایبٹ آباد کے علاقے حویلیہ میں گریوٹی کی بنیاد پر پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے نظام کی منصوبہ بندی شامل ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبے میں جلد ایئر ایمبولینس سروس شروع کی جائے گی۔ انہوں نے آج لاہور میں ایئر ایمبولینس منصوبے سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مریضوں کی ہنگامی طور پر منتقلی کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو 1122 سروس موٹر وے پر بھی شروع کی جائے گی۔ بحرین کی نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر نے خطے میں بحری سلامتی سے متعلق پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان ریلوے نے اپنی تاریخ میں طویل ترین اور مال برداری کی بھاری ٹرین چلا کر ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ریلوے ترجمان کے مطابق مال برداری کی ٹرین 2500 فٹ طویل اور 50 بوگیوں پر مشتمل تھی اور اسے GEU 40 کے طاقتور انجن نے کھینچا۔ کراچی سے روانہ ہونے والی یہ ٹرین کوٹھی تک 3000 ٹن سے زائد سامان لے کر گئی۔ اس اقدام سے سڑک پر ٹریفک کے دباؤ میں کمی ہوگی اور یہ آلودگی کم کر کے ماحولیاتی تحفظ کا باعث بھی بنے گا۔ پاک فوج نے ضلع باجوڑ میں آج علاقائی زبان، روایات اور ثقافت کے تحفظ کے لیے ایک ثقافتی سمپوزیم کا اہتمام کیا۔ خیبر پختونخوا کے معروف شعراء نے سمپوزیم میں شرکت کی۔ مقامی گلوکاروں نے لوک گیتوں کے ذریعے اپنے انداز میں پشتو زبان اور اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سمپوزیم میں مختلف مصوروں کے بنائے گئے 75 سے زائد فن پاروں کی بھی نمائش کی گئی، جبکہ کتابوں، دستکاریوں اور مقامی مصنوعات کے اسٹال بھی لگائے گئے۔ سمپوزیم کا مقصد مقامی نوجوانوں میں پشتو ثقافت اور اس کی تاریخی اہمیت سے متعلق آگاہی پیدا کرنا تھا۔ اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس نے اس موقع پر اپنے پیغام میں عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی احترام اور افہام و تفہیم کے فروغ، سماجی ہم آہنگی بڑھانے اور سب کے لیے پرامن، منصفانہ اور شراکت پر مبنی معاشرے کے لیے مل کر عزم ظاہر کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ایک ایسے موقع پر منایا جا رہا ہے جب دنیا کے کئی حصوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور جارحانہ طرز عمل کی لہر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ادارہ جاتی امتیازات اور دیگر رکاوٹیں انسانی حقوق اور مسلمانوں کے وقار کو متاثر کر رہی ہیں۔ تقسیم پر مبنی بیانات اور غلط تشریحات معاشروں کو داغدار کر رہی ہیں اور نفرت پر مبنی آن لائن تقاریر بھی تشدد کو ہوا دے رہی ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ آسٹریلیا نے فلسطینیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کی فنڈنگ بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی رونگ نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے ساتھ معاہدے کی ترتیب کو حتمی شکل دے رہی ہے اور $60 لاکھ کی وہ اضافی فنڈنگ جاری کی جائے گی جو معطل کر دی گئی تھی۔ اور اب کرکٹ۔ آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایلیمینیٹر میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد سے نمٹنے کی آگاہی مہم کے حوالے سے ایک انٹرویو نشر کرے گا۔ دوپہر 3:30 بجے صارفین کے حقوق کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ بھی نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 32، کوئٹہ اور مری 15، گلگت 19، مظفر آباد 23، سری نگر 16، جموں 26 اور لیہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔
قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ سینیٹ کی 48 خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کل تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے آج اسلام آباد میں 7 ارب 87 کروڑ روپے مالیت کے 2 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی۔ آسٹریلیا نے فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کی فنڈنگ بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایلیمینیٹر میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔